چلے اب ہم اس کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کچھ سوالات کے جوابات دینے کا کہا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم کو ہم کیوں کہا گیا ہے؟ تو جیسے کہ شروع میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات بیان کی گئی ہو، اس کی قدرت اور اس کے کرشموں کا ذکر کیا گیا ہو، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ سوال دیا گیا ہے، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ نے اس نظم میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہکتے ہوئے پھول بنائے، بہتے ہوئے دریا بنائے، زمین پر پہاڑوں کو مضبوطی سے کھڑا کیا، اور اس کے علاوہ ستاروں کے ذریعے آسمان کو سجایا، یہ دنیا ہمارے انسانوں کے لیے تخلیق کی، ہمیں پیارے پیارے رشتے دیے، تتلیوں کے پروں کو خوبصورت رنگوں سے سجایا اور جگنو کی دم میں چمک پیدا کی۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ تیسرا سوال پوچھا گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرتے ہیں؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کے آگے سر جھکا کر، اس کا ہر حکم مان کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں مدد کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ ہمیں مدد کے لیے ہمیشہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی تحریر کرنے کا کہا گیا ہے۔ میں نے آپ کو نظم کے دوران ان کے مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں، ایک دفعہ پھر دوہرا دیتی ہوں۔ فلک، آسمان، محبت، پیار، روشن، چمکدار، لو لگانا، محبت کرنا، سر جھکانا، عبادت کرنا، ماننا۔ سوال نمبر 3 آپ کو دیا گیا ہے، نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ پہاڑوں کو اس نے کس پر جمایا؟ پہاڑوں کو اس نے زمیں پر جمایا۔ کس کی دم میں چمک دکھائی؟ جگنو کی دم میں چمک دکھائی۔ ستاروں کو کس پر سجایا؟ ستاروں کو آسمان پر سجایا۔ اس حمد میں زیادہ تر کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس نظم میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو دیا گیا ہے کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی یا خامی یا خوبی کو ظاہر کرے، اس کو اس میں صفت کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، تو ہمارا خدا کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، کیا خوبی بتائی گئی کہ وہ بڑی شان والا ہے۔ وہ ایک ذہین لڑکا ہے، یہاں ایک لڑکے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ ذہین ہے۔ باغ میں خوبصورت پھول ہے، تو یہاں پھولوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ اسما دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ چمک، اللہ تعالیٰ نے جگنو کی دم میں چمک رکھی۔ ٹھنڈا، مجھے ٹھنڈا پانی پسند ہے۔ چھوٹا، یہ بلب بہت چھوٹا ہے۔ خوبصورت، میرے پاس ایک خوبصورت سی گڑیا ہے۔ تیز، آج بہت تیز ہوا چل رہی ہے۔ اگلے سوال میں آپ لوگوں کو ہم آواز الفاظ یا ہم قافیہ الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو، جو بولنے میں ایک جیسی آواز دیتے ہوں، ان کو ہم قافیہ یا ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ لوگوں نے ان کے قافیہ ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ نرالی، خیالی، چہکے، مہکے، اجالا، نرالا، پکائے، بنائے، لگایا، اگایا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جو ہم قافیہ لفظ بنایا ہے، ان کی آواز تقریباً ان کی آواز جیسی ہی ہے، تو ان الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کر چکے ہوں، وہ ختم ہو چکا ہو، تو اس میں جو زمانہ پایا جاتا ہے اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ مثلاً علی نے حمد پڑھی، تم نے میچ کھیلا تھا، مسلمانوں نے کئی ایجادات کی تھی۔ اگر کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، ابھی آپ وہ کام کر رہے ہوں، تو اس میں جو زمانہ پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زمانہ حال۔ جیسے کہ عائشہ کیا پڑھ رہی ہے، مریم روزانہ اسکول جاتی ہے، بچے سیر کر رہے ہیں۔ جو کام آنے والے وقت میں کرنا ہو یا آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ وہ کام تھوڑی ہی دیر میں کریں گے، تو اس میں جو زمانہ پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زمانہ مستقبل۔ جیسے کہ
عمر نماز پڑھے گا، ہم خط لکھیں گے، کسان ہل چلائیں گے۔